باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ہیں تم ان لوگوں کو مردے نہ کہو۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں کفار کے ہاتھوں قتل ہوتے ہیں ان کو شہید کہا جاتا ہے، اور شہید کو ظاہری احکام کے اعتبار سے فوت شدہ ہی تصور کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جیسے عام مردوں کو کفن دفن ہوتا ہے اسی طرح ان کا بھی کفن دفن ہوتا ہے۔ جیسے عام لوگوں کی میراث تقسیم ہوتی ہے ان کی بھی میراث تقسیم ہوتی ہے۔ جیسے عام لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں، عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، یہی معاملات ان کے ساتھ بھی ہیں۔ اور اسی طرح ان کی بیویاں عدت گزار کر اگر کہیں اور نکاح کرنا چاہیں تو کوئی رکاوٹ اور کوئی پابندی کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم ان کو مردے نہ کہو، تو گویا کہ برزخی اعتبار سے اور دنیا میں اثرات کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے ان کو خاص قسم کی حیات عطا فرمائی ہے۔ اور یہ چونکہ برزخ کا معاملہ ہے جو اس دنیا سے اگلا جہان ہے، اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم اس زندگی کو، اس جہان کو اس جہان میں رہتے ہوئے سمجھ سکتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے، پورے طور پر ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے ایک انسان جب تک دنیا میں نہیں آتا تب تک اگر ہم اس کو دنیا کی وسعتیں اور یہاں کی رنگتیں اور یہاں کی روشنیاں یہ سمجھانا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ جب ہم دنیا میں آ جاتے ہیں اور ہم اس جہان کی سب سے باشعور مخلوق ہیں، اس کے باوجود ہم اس جہان کو پورے طور پر سمجھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ظاہر ہے خشکی بھی ہے، دریا سمندر ہیں، سمندروں کی اپنی ایک دنیا ہے، وہ اپنا ایک جہان ہے، پہاڑ ہیں، سبزہ زار ہیں، اور اسی طرح آسمان کی وسعتوں میں پھیلے ہوئے سیارے، ستارے اور وہ نظام، ان کو انسان آج تک سمجھنے کا دعویٰ نہیں کر سکا۔ اور اس سے اگلے جہان کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم وہاں کے نظام کو پورے طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارا تمام تر مدار خبر پر ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہمیں خبر مل گئی تو آمنا وصدقنا، اور جہاں پر خبر نہیں ملی وہاں اللہ جو بہتر سمجھتے ہیں اللہ کو پتہ ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اس بات پر ہمیں ایمان پختہ رکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ العزیز کسی طرح کی کوئی الجھن نہیں ہے۔ تو شہداء کے بارے میں فرمایا بل احیاء، کہ دراصل وہ زندہ ہیں۔ تو زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عالم برزخ میں ان کو عام مردوں کی بنسبت حیات حاصل ہے، اور وہ حیات ایسی حاصل ہے کہ ان کے جسموں تک کے محفوظ ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اور انبیاء کرام کی حیات ان سے بھی زیادہ مضبوط ہے کہ وہ دنیا کے ظاہری احکام پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، چنانچہ انبیاء کرام کی میراث تقسیم نہیں کی جا سکتی، اور اسی طرح انبیاء کرام کی جو ازواج مطہرات ہوتی ہیں وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو گویا کہ ان کی حیات برزخ کے عالم میں سب سے کمال اور سب سے مضبوط حیات ہے۔ ان کے بعد پھر شہداء ہیں، اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ شہداء سے مراد شہداء کے ہم پلہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں، جیسے صدیقین ہیں، صالحین ہیں، تو یہ بھی شہداء کے ساتھ ہی شامل ہیں۔ تو بہرحال وہاں کے نظام کو ہم اچھی طرح سے سمجھ نہیں سکتے، بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ وہ زندہ ہیں، ہم نے تسلیم کر لیا کہ وہ زندہ ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور لیکن تم اس کو ان کی حیات کو سمجھ نہیں سکتے۔
اور دوسری جگہ پر قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو اس کی ترتیب کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ بھی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں جتنا بتا دیا گیا ہم بس اس پر ایمان رکھیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے اور کبھی بھوک کے ذریعے اور کبھی مال اور جان اور پھلوں میں کمی کے ذریعے، یہ آزمائشیں آئیں گی۔ چنانچہ صحابہ کرام نے یہ ساری آزمائشیں دیکھی ہیں، بھوک بھی آتی رہی، کئی دنوں کے فاقے بھی آتے رہے، اور خوف و ہراس کا عالم یہ بھی ہوتا رہا۔ جس وقت غزوہ احزاب ہوا ہے، قرآن پاک نے خود اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ ایسے کہ دل حلق کو آتے تھے، کلیجے باہر نکلے جاتے تھے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ تو اس طرح کے خوف و ہراس کے ایام تھے، اور خود مکہ کی زندگی بڑے زبردست خوف و ہراس کی زندگی تھی۔ تو یہ وقت آیا اور گزر گیا، اموال اور جانیں اور پھلوں میں کمی یہ بھی ہوتے رہے۔ اور جو لوگ اس پر صبر سے کام لیتے ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے ایسے لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں، صبر سے کام لینے والے ہیں۔ گزشتہ آیت میں بھی کہہ دیا تھا کہ صبر کرو گے، نماز پڑھو گے، انشاءاللہ یہ حالات ختم ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت اپنا فضل فرما دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ آگے صبر کرنے والوں کی عادت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ صبر کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر چلے جانا ہے۔ تو کوئی بھی مصیبت، عام طور پر ہمارے ہاں اگر موت کی خبر سنتے ہیں تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی مصیبت پریشانی آئے، خلاف توقع حالت پیش آئے، تو اس پر نہیں پڑھا جاتا۔ کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے، کوئی بھی پریشانی پیش آ جائے تو اس موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ گھر میں چراغ بجھ گیا تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پریشانی آئے تو یہ جملہ پڑھنا چاہیے، یہ ہمارے لیے تسلی کا سامان ہے۔ جو بھی پریشانی آتی ہے تو اس میں اشارہ یہی ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہم کو بالآخر اللہ کی طرف چلے جانا ہے اور وہاں پر اپنے اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے۔ تو یہ بھی ان میں سے ایک عمل ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو صبر سے کام لیتے ہیں اور مصیبتوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے بہت زیادہ عنایات اور رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو چنانچہ ہمیں کام میں لگنے کا حکم ہوا تھا، اور کام کے اندر جو کوئی پریشانیاں آ سکتی ہیں ان پریشانیوں کا تذکرہ ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں صبر سے کام لینا ہے، اور جب صبر سے کام لیتے ہیں تو اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے بشارتیں آتی ہیں، خوشخبریاں آتی ہیں۔ تو یہ پورا ایک نقشہ ہے کام کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔